وہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ ذهب آل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے یعنی کچھ صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، یہ تو اعمال کے اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے ہم سے برتری لے جاتے ہیں، ہم سے یہ نمبر لے جاتے ہیں۔ تو وہ کس طرح؟ انہوں نے عرض کی حضور دیکھیں کہ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ویسی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، اور روزے نمازوں میں تو ہم سب برابر ہیں، لیکن چونکہ وہ مالدار ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا، اللہ نے انہیں پیسہ دیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے وافر مال کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو نمازوں کے ثواب کے اعتبار سے تو برابر ہے اور روزے کے اعتبار سے بھی ہم برابر ہوئے، لیکن ہم چونکہ غریب ہیں، خیرات اور صدقات نہیں کر سکتے، تو صدقات کرنے کے اعتبار سے تو وہ ہم سے آگے نکل گئے، اس کا اجر ان کو زیادہ ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ جو کام بھی تم کرو اللہ تعالیٰ اس میں صدقے کا ثواب لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں صدقے کا ثواب لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے لیے وہ چیز نہیں رکھی کہ جس میں اللہ نے تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھ دیا؟ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، کہ بے شک ہر تسبیح میں صدقہ ہے، یعنی اگر تم پیسہ خرچ کر کے ان جیسا ثواب نہیں پا سکتے تو کم از کم ایک ایسا عمل ہے جو تم کر لو، ایک نہیں بلکہ حضور نے اور بھی اعمال بتائے، میں عرض کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ ایک تو حضور نے فرمایا تسبیح سبحان اللہ، جب تم سبحان اللہ کہو تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تکبیر اللہ اکبر، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو ہر تکبیر کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحمید، ہر حمد، یعنی جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حمد کہنے کے بدلے میں بھی ہمیں صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحلیل میں، تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ جب بندہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تقریباً ذکر کیا جاتا ہے کہ بھی کہا جاتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر کرو۔ ایک دو بندے ذکر کرتے ہیں، باقی چپ کر کے آنکھیں بند کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ذکر کرو، اس ذکر سے دیکھو کتنا، ایک تو یہ کہ صدقے کا ثواب ہے، دوسرا یہ کلمہ شریف ہے، تیسرا یہ کہ اس سے بندے کا دل اور دماغ جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ زبان پہ جب کلمہ جاری ہو جاتا ہے، یہ تالو سے جب زبان لگتی ہے اور یہ کلمہ لگتا ہے، قیامت والے دن اگر کسی نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہوا ہوگا تو وہ جو تالو ہوگا وہ بتا رہا ہوگا، خوشبو دے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا مولا یہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور یہ ایک بار کہنا بھی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو مل کے جب ہم سب مل کے پڑھیں گے تو ہمیں ہر کلمہ کہنے کے بدلے میں صدقہ ثواب، اجر ثواب بھی ملے گا، اور اجتماعی طور پر جو برکات ہوتی ہے وہ بھی برکتیں بہت ساری ملتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ آپ دہرایا کریں، دن میں بھی پڑھا کریں، تاکہ جب یہ عادت بن جائے گی، اللہ خیر کرے، تو جب
جب بندے کے وقت مطلب مقرر آ جائے گا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر یہی عادت کے مطابق کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے. اگر یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا تو پھر بندے کا خاتمہ ایمان پہ اور پھر بخشش پکی ہو جاتی ہے. اچھا جی، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، حضور نے فرمایا کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. یعنی کسی کو آپ نے اچھی بات بتائی کہ بھائی نماز پڑھ لو، یہ حکم ہے نیکی کا. کسی کو کہا بھائی والدین کی خدمت کرو، یہ نیکی کا حکم ہے. کسی کو آپ نے کہا کہ بھائی بیوی اور بچوں کے خیال کرو، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو آپ نے کہا کہ بھائی گالی نہ دیا کرو، پوری بات ہے ہاں، یہ برائی سے روکنا ہے. کسی کو آپ نے کہا کہ یار غیبت نہ کیا کرو، مسلمانوں کی گناہ ہے. کسی کو آپ نے کہا یار مسلمانوں کے عیب نہ تلاش کیا کرو، یہ گناہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ منکر، یعنی گناہوں سے روکنا ہے. اور یہ بھی آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ صدقے کرنے کا ثواب اور اجر عطا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفی بدع احدکم صدقہ، حضور نے فرمایا کہ تمہارے بیوی کے ساتھ جماع کرنے میں بھی اللہ نے صدقہ رکھا ہوا ہے. یعنی جب میاں بیوی حقوق ادا کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوته ویکون له فی اجر، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب ہم اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ صحابہ کرام چونک گئے کہ یہ تو بندہ ایک یعنی اپنا فطرتی عمل ہے، وہ مطلب اپنا خواہش بھی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے. تو انہوں نے عرض کی حضور کیا اپنی خواہش جب ہم پوری کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے؟ تو قال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہی کام اگر بندہ حرام طریقے سے کرتا تو کیا اس پہ گناہ نہ ہوتا؟ یہ گناہ تو ہوتا ہے نا جی. اگر یہی کام بغیر نکاح کے بندہ کرے تو گناہ ہے نا. جب وہ بغیر نکاح کے کر رہے ہو گناہ ہے تو نکاح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سنت پاک سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے جب تم کر رہے ہو تو پھر اس کے اندر کیوں نہیں اجر ہونا چاہیے؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طرح جب اس کو تم حلال طریقے سے کرتے ہو تو اس میں اللہ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو دوستو آپ خود اندازہ کرو کہ نیکی کے کتنے طریقے، کتنے ذریعے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے اس کائنات میں پھیلا دیے ہیں. ہاں، ہم صرف نماز پڑھنا یہ اللہ کا فرض ہے جو ہمارے ذمہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری نیکی ہیں جن کا حدیث مبارک میں ذکر ہوا. ہم کوشش کریں کہ بڑی نیکی نہیں کر سکتے، مال خرچ نہیں کر سکتے، ہاں جی، اور کچھ نہیں کر سکتے، چلتے چلتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ تو کر سکتے ہیں. چلتے چلتے راستے سے ایجاد تو کوئی ایجاد دینے والی چیز، دوسری چیز، تکلیف دہ چیز تو ہٹا سکتے ہیں نا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جب ہم اس طرح کریں گے، ثواب کی نیت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ دیکھیں ہمارے پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کھڑا ہوا ہے گلیوں میں. ہاں ٹھیک ہے، حکومت کی مجبوری بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر یہ ہمارے ٹھیکیدار، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ممبران، یہ بلدیہ والے افسران اگر یہ رشوت نہ لیں، رشوت نہ دیں، اور جو فنڈ انہیں ملا جاتا ہے اس کے مطابق اگر اس کو اپنے گھر کا کام سمجھ کے صحیح معنوں میں یہ کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری گلی جو ہے یوں لگے گا کہ جیسے سونے کی اینٹیں لگے ہوئے. لیکن کرتے کیا ہیں؟ کمیشن کے اندر کمیشن ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے جناب؟ بہت سارے لوگ اس میں رشوت کے کھاتے میں پیسہ چلا جاتا ہے، ہاں پھر توجہ نہیں ہوتی. اور یہی افسران بلدیہ والے بیٹھے ہوئے، اے سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر دوسرے تیسرے جو ملازم ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھے بھی تنخواہ لیتے ہیں یہ بھی، اور نیکی سمجھ کے بھی اگر کریں گے نا، نیکی سمجھ کے بھی یہ مخلوق خدا یہاں سے گزرے کی تکلیف دور ہو جائے گی، تو یہ بھی بہت بڑا نیکی ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن ہمارا تو پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں ہمیں سکون اور مزہ نہیں آتا. تو خدا را ہم یہی کوشش کریں
بحیثیت مسلمان کے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ان کو بھی ترجیح طور پر ہم کریں کہ ان کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہوں سے